يصلون بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان ہے گھر کے ہر فرد پر وجوب قربانی کا حکم۔ اصل میں آج کا یہ عنوان ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال ہے کہ اگر ایک گھر میں کئی آدمی ہو، ان میں سے ہر آدمی مالک نصاب ہے اور صاحب نصاب ہے، تو کیا ان میں سے کوئی ایک آدمی اگر قربانی کرے تو اس قربانی، چونکہ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، ایک ہی گھر کے سب آدمی ہیں، تو اس وجہ سے کیا ایک آدمی اگر قربانی کرے تو ان تمام کی طرف سے وجوب ادا ہو جائے گا یا نہیں؟ تو دیکھیے، اصل میں قربانی واجب ہوتا ہے، ہر آزاد مقیم شخص پر قربانی واجب ہوتا ہے جو مالک نصاب ہو۔ اور یہاں چونکہ ایک گھر میں چند آدمی ہیں، چند لوگ ہیں، اور ان میں سے ہر آدمی، ہر شخص مالک نصاب ہے، تو مالک نصاب ہونے کی وجہ سے، مقیم ہونے کی وجہ سے، آزاد ہونے کی وجہ سے ان میں سے ہر آدمی پر قربانی واجب ہے۔ اور ہر آدمی پر قربانی چونکہ واجب ہے، تو اس واجب کی وجہ سے ان میں سے ایک آدمی اگر قربانی کرے تو تمام کی طرف سے ادا نہیں ہوگا، بلکہ ان میں سے ہر شخص کے لیے قربانی کرنا اور قربانی میں حصہ لینا ضروری ہے۔ اور ایک سوال ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے مالک نصاب اور مالدار، اور یہ مالک نصاب یہ کب ہوتا ہے؟ مالک نصاب کس کو کہتے ہیں اور قربانی کا نصاب کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں دیکھیے، قربانی کا نصاب اور صدقۃ الفطر کا نصاب دونوں ایک ہی ہے، لیکن ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اصل میں نصاب ہے 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا کا اگر کوئی مالک ہے، یا تو اس مقدار کا مال اگر کسی آدمی کے پاس ہے تو وہ مالک نصاب کہا جاتا ہے۔ اور یہ مال اگر 1 سال سے زیادہ اس آدمی کے پاس ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوتا ہے، اس کے لیے زکوٰۃ دینا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن صدقۃ الفطر میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ اگر مالدار ہے، مالک نصاب ہے، تو سال گزرنا اس کے لیے شرط نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کے اندر بھی وہ مالک نصاب اگر ہے، وہ مالدار ہے، وہ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونے کا اگر وہ مالک ہے، تو اس صورت میں اس پر قربانی واجب ہوگا، اس کے لیے سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کے اندر یہ کہا جاتا ہے حوائج اصلیہ، ضروری ساز و سامان، کھانے پینے کی، سواری کی جو سامان ہے، ضرورت کی سامان، ان سامان کے علاوہ وہ مال ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے مال تجارت، لیکن قربانی کے لیے یہ شرط نہیں ہے، بس اتنا شرط ہے کہ ضرورت کے سامان کے علاوہ، حوائج اصلیہ کے علاوہ اگر اس کے پاس مال ہے اور وہ مال یہ نصاب کے مقدار ہے، تو اس صورت میں اس پر قربانی واجب ہوگا۔ جیسا کہ کسی آدمی کے پاس سواری 2 یا 3 ہے، چونکہ اس کے ضرورت کے سواری ایک ہی کافی ہیں، اسی طریقے سے رہنے کا اس کا گھر اور اس کا مکان، ایک گھر اس کے لیے، ایک مکان اس کے لیے کافی ہے، لیکن اس کے پاس 2 یا 3 مکان ہیں۔ اسی طریقے سے اور دیگر جو اشیاء ہیں تو اس کے پاس ضرورت سے زائد ہیں، لیکن وہ تجارت کے لیے نہیں ہے، تو تجارت کے لیے نہ ہونے کے باوجود بھی اس پر قربانی واجب ہوگا، چونکہ قربانی کے اندر وہ مال تجارت ہونا ضروری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سال گزرنا، زکوٰۃ کے اندر سال گزرنا ضروری ہے، لیکن قربانی کے اندر سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ اب یہ جو کہا گیا ہے 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی، تو 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کا اگر کوئی مالک ہے، کسی کے پاس اس مقدار کا مال ہے، اس مقدار کی مالیت
का रकम अगर उसके पास मौजूद है तो उसके लिए उस पर कुर्बानी वाजिब होगा, उसके लिए कुर्बानी करना जरूरी है।